اس لیے پھر حضرت وہ جو آنے والے تھے نا وہ کچھ نہ کچھ اچھا دے کے بھیجتے تھے حضرت. جیسے پیری مریدی کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن کیونکہ اب فی زمانہ بس سب الٹا پلٹا ہو گیا، پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی، اور پھر مرید بھی وہ جو پیسے والے ہیں. غریب نہ کسی کا مرید ہے نہ غریب کا کو پیر ہے حضرت. جی پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے حضرت. غریب کا تو لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے، جو نہیں پیر غریبوں نے مرید کر دیتے، اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا. مجھے پتہ ہے حضرت، نہ کو ساڈے جیا خطیب کسے غریب دا یار، نہ کو نعت خاں کسے غریب دا یار، سارے میران دے یار نے. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی، آپ نے بالکل پریشان نہیں. نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا، یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے، ہم نے تو بہت پریشان ہونا ہے آگے جا. ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں، میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی. ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون، میں اس پہ پھنس جاؤں حضرت. تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانا، اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور یہاں جتنے امیر بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو دعوت، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو غریبوں سے پیار کیا کرو حضرت. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے امیر ہیں ایک کل کسی غریب دی وجہ نہ بخشے جانے نا. باقی بخشش والی بات، کوئی غریب حضرت ادھر گواہی دے دے گا ہاں یا اللہ انہیں میری بچی بھی آئی سی. کوئی غریب ادھر گواہی دے دے گا ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میری چھت بنی تھی. کوئی یتیم ادھر گواہی دے دے ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میرا چولہا جلا تھا حضرت. لیکن بس کیا کریں حضرت جی، میں نے احباب کو دیکھا ہے جیسے جیسے پیسے آتے ہیں دل سخت ہوتے جاتے ہیں، یار بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب دوستوں کو چھوڑ. جی میرا سٹیٹس نہیں، وہ کیا تیرے سٹیٹس کو ہو گیا، کیا بدلا ہے تیرا؟ بس اتنا ہی بدل گیا نا. پہلے تو وہ ڈسکے سے لے کے عام سوٹ پہنتا تھا، اب تو ذرا گل احمد پہنتا ہے. باقی بدلا کیا ہے تیرا؟ پہلے ذرا تو کسی کھوکھے شوکھے سے بھی دال روٹی کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا 5 سٹار جاتا ہے. بدلا کیا ہے باقی تیرا؟ وہی تو ہے. پہلے بھی تیری آنتوں میں پخانہ تھا، اب بھی تیری آنتوں میں پخانہ ہے. پہلے بھی تیرے مثانے میں پیشاب تھا، اب بھی تیرے مثانے میں پیشاب. پہلے بھی جب تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا، اب بھی تھوک ہی گرتا ہے. پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی، اب بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے. پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون نہیں ہے. پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا، اب بھی ہے. پہلے بھی تیری تلی میں صدا تھا، اب بھی ہے. پہلے بھی تیری اصل مٹی تھی، اب بھی مٹی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی بدلتا کیا ہے. نہیں بدلتا نہیں، اصل میں بندہ بدل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ پیسہ آنے سے بدل گیا، بدلتا نہیں، بندے کا اصل باہر آ جاتا ہے. اس لیے پتر جب مالک دے نا تو یہ کام کرنا کر. یہ آج ہم جن کے نام پہ اکٹھے ہیں ان کے اب وقت اتنا نہیں، احباب بھی کو تعاون نہیں کر رہے. آپ ان کا انداز پڑھیں آپ حیران رہ جائیں. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا، تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت جی. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی کار دریا میں ڈال. لیکن اب کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہو حضرت، چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہو. حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے؟ تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو سج سج کے دکھا، کر کے دکھا، کچھ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دکھا. بھائی ان کو کیا دکھا رہا ہے؟ اگر وہ راضی ہو گیا وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا. تو کیا ان کو دکھا رہا ہے؟ کوڑے داموں اپنی نیکیاں مزردی ضائع کر رہے ہیں. نیکی کار دریا میں ڈال. فیس بک سے بچو میرے بچوں، نیکی کار دریا میں ڈال. ان کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ بڑا بڑا حضرت وہ دکھایا. اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گیا. کیا کہتے ہیں؟
جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. جنہوں اللہ اچا کرے, جنہیں آپ ہی کوشش کی نا اچا ہونے دی, میں انج کر کے میں انج کر کے میں, جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائیں گا اڑیا. آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوتا ذرا, پاویں تو انج کر تے پاویں تو انج پیا کر, ہوگا تب بھی جب وہ چاہے گا. اس کو دکھاؤ پتر, ان کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کرو. تو وہ غلام رو پڑے, انہوں نے کہا امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا, لیکن کیا کروں, اب بات میرے امام پاک کی شان و شوکت کی ہے, نہ بتاؤں پتہ نہیں کیا سوچو گے امام پاک کے لیے. بھئی کاہے کا نشان ہے؟ تو سنو پھر, یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پتہ نہیں ادھر لوگوں کو یہ سنتیں کیوں بھول گئیں. یہ یاد ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے, یہ نہیں یاد کہ رات دن نیرے بوریاں چھک کے یتیمہ کار چھڈن جانا بھی سنت ہے. کیوں بھول گئی لوگوں کو یہ سنتیں؟ اب تو حضرت ہمیں ان کیمروں کی ایسی عادت پڑی ہے, جب تک یہ کیمرہ نہ لگے حضرت ایک دانہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں پتر. نیکی کر, اس کو دکھاؤ, اس کو دکھاؤ, ان کو نہ دکھاؤ, اس کو دکھاؤ. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے, دکھاوے کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں. اس کو دکھا. وہ چلو بات اب میری زبان پہ آ گئی, میرا دل کر رہا ہے میں سناؤں. کوئی بزرگ تھے تو حضرت چھپاتے تھے اپنا آپ نا, کیا کرنا, جب سارے گھر والوں نے سو جانا نا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو جانا. جب تہجد کا وقت آنا نا بیوی کے اٹھنے کا, تو جا کے نا سو جانا. شو نہیں کرنا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں. بی بی صاحبہ نے صبح جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آنا, گلانا اٹھانا, باتیں کرنی, مرحمت کرنی نا نفس کو. یہ جو ہار ہیں یا یہ جو چیزیں, ان سے تو یہ موٹا ہوتا ہے, اس کو خوراک ملتی ہے, اس کو غذا ملتی ہے. واہ واہ سے کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, اس سے اس کو غذا ملتی ہے. وہ جان بوجھ کے, جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے, وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا. وہ فجر دے ویلے اٹھنا, وضو کرنا تے جا کے جماعت نہ. بی بی نے سارا دن پہ گلاں کرنیاں, ہڈے تسی ہو ساری رات سو رہندے ہو, مساں فجر جماعت نہ پڑھ دے ہو جا کے, نفس کو تکلیف ہونی اندر. وہ ایک دن لکھا ہے, مختصر کروں گا, وہ پڑھ کے نا فارغ ہوئے, بی بی صاحبہ کے اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا, تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, یا اللہ دل تے نہیں کردہ اس ویلے بھی سون تے, لیکن کی کراں میں چاہنا ہوں کہ تیرا میرا تعلق کسی تیجے نو پتہ نہ لگے ہے. میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے سب سے, اس لیے میں سو جاتا ہوں, دل نہیں میرا کرتا سونے. اس لیے اللہ اس بات پہ مجھے پکڑنا نہ, مجھے معاف کر دینا کل. وہ لکھا جی بی بی صاحبہ کی کہیں آنکھ کھل گئی, انہوں نے سن لیا, انہوں نے کہا تیری خیر, میں ساری زندگی کیا سمجھتی رہی, یہ کیا نکلا. بہرحال اسی طرح انہوں نے فجر کے لیے اٹھایا کہ ابھی نہیں بتاؤں گی, ذرا بعد میں بتاؤں گی کہ میں دیکھ لیتا نا. وہ لکھا جب صبح اس نے ناشتہ رکھا نا حضرت کے آگے, تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے ہوئے, شرارت کرتے, نہیں تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں راتی تانوں دیکھ لے آئے. انہوں نے کیا دیکھ لیا؟ میں جب وہ اللہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دل نہیں میرا کردہ سونتے اس ویلے, دل کردہ مسلے تے رہواں, لیکن کیونکہ میں نے یہ معاملہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے, اس لیے میں سو جاتا ہوں, مجھے اس پہ پکڑنا نہ. میں نے دیکھ لیا آپ کو. کہنے لگے واقعی دیکھ لیا؟ اس نے کہا میں آپ کو جگہ بتا سکتی ہوں. وہ آپ نے اس سائڈ پہ کونے پہ مصلی بچھایا ہوا تھا. لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, یا اللہ راز کھل گیا, اب پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لے. یہ انہی کا, یہ آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے, نہ ہمیں شریعت اس کی اجازت, وہ انہی کا حصہ. اس لیے پتر جو کرو وہ دل ہی کرو میرے بچے. ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ دکھاوا ہے. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے, تباہ کر رہا ہے دکھاوا امت. لکھا ہے جی جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے. 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب
اپنی جیب سے چلائے. ذرا ویکھا تو کنیاں دا چلان لے, تو تو دبن ڈے ہیں پیسے, تو تو بینک سے دبن ڈے ہیں. نہیں پیسے انڈے دیتے ہیں, بچے دیتے ہیں. تجھے کس نے کہہ دیا بینک میں رکھنے سے بڑھتے ہیں؟ بھائی اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر. آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, بھائی انڈے دیتے ہیں پیسے بینک میں, دبن ڈے دیاں بینکاں چل رہی, نہ انڈے دیندے نے نہ بچے دیندے نے. جڑا ایک نوٹ ہی انہیں ایک ہی رہنا ہے. ہاں اس نال سودا کر کہندا ایک دے میں بدلے چ 10 دیاں گا. اگر اخلاص زیادہ ہوا تو 70 دوں گا, اگر اخلاص اس سے زیادہ ہوا 700 گنا دوں گا, اگر اخلاص اس سے بھی زیادہ ہوا تو بغیر حساب دوں گا. بھائی کون اس طرح کا سودا کرتا ہے؟ جاؤ لاؤ کوئی مجھے دو جو حضرت ایک دینے پہ 10 دے واپس, جو 1000 دینے پہ جو ہے نا وہ 10%. جاؤ لے کے آؤ حضرت. پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا حضرت. میں کہتا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پہ تو سارا دار و مدار ہے. کس نے رب دیکھا جی؟ کس نے قرآن اترتا دیکھا جی؟ کس نے فرشتے دیکھے؟ کس نے جنت دیکھی؟ کس نے جہنم دیکھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا, ہم نے مان لیا. لیکن صرف پتہ تھا نا سلیمان ورگے بھی آنے نے گھٹ یقینے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے حضرت. اللہ کی قسم ہے جن کا ہم نام لے رہے ہیں, دور دور تک ہم میں ان والے انداز کوئی نہیں ہے. حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں. ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا. جب اس نے, بھائی حضرت علی رو رہے ہوں کس کا دل کرتا ہے گزرنے؟ کھڑا ہو گیا وہ, عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ مفہوم ہے بات کا. فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے. عرض کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے, علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. کہ کیونکہ جس کے لیے اللہ کے محبوب ہے من کنت مولا فہذا علی مولا ہے, بھائی اسے اللہ ناراض ہوگا. جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے, جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے, اس علی سے اس علی سے ناراض ہوں گے؟ کہا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے, علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے. لیکن تیرا میرا کی مرض ہے, امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے, کوئی آ ہی نہ جائے. اے جڑے تو کلیاں چوپے نے اصل اینا امباں وچ ایک امب کسے ماڑے دا سی. جڑا تو بیمار ہویا نا, تو تاں بیمار ہویا او دا بھی تو ہی چوپ گئے ہیں. سیدھی بات کروں گا جی, میں صحیح بات کروں گا. جڑا گوشت کھا کے یورک ایسڈ ہون ڈے نا تاں سی او دے چ ایک کولی کسے ماڑے دی سی, او کولی بھی تو ہی کھا گئے. یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا, جو گردے خراب ہو رہے ہیں, جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک کولی او دے وچ کسے ماڑے دی سی, او کولی بھی تو ہی کھا گئے ہیں, انہوں نے تینوں بلڈ پریشر کی چاہیے. میں حضرت میرے استاد, اگر کو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں چل کے, 90 کے قریب عمر ہے حضرت جی, گوشت ہی کھڑا. میں بڑی دیر بات ہے, میں اس دن بھی گیا تو گوشت ہی کھا رہے تھے, اور میں نے عرض کی میں حضرت نہ گوشت نہ کھایا کرو, بیمار ہو جو گے. غصہ چڑھا, انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند ہو وہ کیسے بیمار کر سکتی ہے کسی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ہے یہ جو گوشت ہے سالنوں کا, سرید نبی علیہ السلام کو پسند تھا. غصہ کیا, انہوں نے کہا کہ وہ چیز کس طرح بیمار کر سکتی ہے جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہو. میں حضرت ڈاکٹر تے موڑ دینے پہ کھان جی یورک ایسڈ ہو جائے گا, بلڈ پریشر ہو جائے. فرمایا کہ نہ یورک ایسڈ ہوگا نہ بلڈ پریشر ہوگا, اس کو ہوگا جو اکیلا کھائے گا. فرمایا کہ میں کھان تو پہلے ایک کولی کسی گھر پہ چڑھی دی ہے, مجھے یہ کچھ نہیں. یہ گڑبڑ اس لیے ہو رہی ہے جڑا تو تے میں کلا کھان دے ہیں. بڑا امب اسی کنڈی مار کے چوپنے, وہ کچھ امب ماڑے ہیں سن پتر, تو وہ بھی چوپ گئے, پھر تو بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے. چپ کر کے دے دے میاں ماڑے. ہاں پتر کیا کہہ رہی ہے شریعت؟ شریعت تو کہہ رہی ہے چھلکے بھی باہر نہ پھینک, کسی غریب کا دیکھ کے دل ہی نہ دکھ جائے. شریعت تو کہہ رہی ہے گوشت کھا کے ہڈیاں بھی باہر نہ پھینک, کسی غریب کا دل ہی نہ دکھ جائے. تو چپ کر کے ساری گلی جو امب دے چھاپر لے کے گھر وڑ جانا. کلیاں نہ کھاؤ پتر, خدا دی قسم جے جنہاں دا نا اسی لین دے, انہاں دا طریقہ نہیں سی جے کھانا. اہل بیت اطہار نہیں تھا ان کا طریقہ, صدیق اکبر نہیں تھا ان کا طریقہ. اس لیے تو حضرت جی دن بہ دن شکنجہ ٹیٹ ہو رہا ہے ہم پہ, کیوں کلیاں کھا رہے ہیں. اب چلو مضمون طویل ہو جائے, اس لیے میں واپس کلیاں نہیں پتر ونڈو میں. اور میں چلو اب گرمی بھی ہے تو مجھے حافظ صابر صاحب یاد آ گئے. میں خود وہ عرس پہ تھا میں حضرت, ادھر وہ کسی نے یار ہاتھ اس نے جان نکال دی بات سنا کے. او بس جی میرے بچے, او بس جی بھائی, میں تو کوئی گل ہی نہیں آئی سنائی کہ جیسے پیسے سٹے جان. حضرت جی میں تو پیسے سٹن دی, میں کہڑی گل آئی سنائی کہ وہ پیسے سٹے جان. اس لیے یہ پتر جنہاں دا حق ہے انہاں نوں دو جا کے,
हैं, उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो। वैसे वो नहीं जी पाता कोई, कैमरे अगे सुटते जी। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है जी। इतने तो चलो मैं नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हूँ दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जब मैं टाइम ना आ जाता मैं तुहानू रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुहानू सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने क्या सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पाड़िया चलो सुटन तू मना किया, हूँ ही लै सुटते कैमरे गए ने, क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे पता लगना कि कुछ होया, कैमरे अगे सुटते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तेरे वास्ते, चलो तुम नहीं सुटन देते, चलो जांदे ले लो, जांदे नहीं जो बड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते हैं हजरत जी। क्या करें हजरत जी, बस लग गया कैमरा में हजरत जी, अल्लाह माफ़ करे जी। हैं वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उथे हजरत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जड़ा आफत साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता आफत साहब अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि इन्हें हुण मना के थले करने ने हैं। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब वाला कर देना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियाँ आना कभी इस लेवल पे लाभ ने आपको ते मांग, अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियाँ, जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद हजरत जी, उसने मांगने का तरीका आता था उसको। हजरत उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना हो। वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं आफ साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैनू बुलाया, कहते मैं आया, आप साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी यदा कीमा ले आना है, तो कीमा वो ले आना जो घर खाते, क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाई कल गया, मैंने कहा यार एक ना कीमा दे, मैंने कहता है घर खड़ना या कुछ होर, मैं ये घर खड़न तो कुछ होर की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना माटी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, कहते जे किसी को देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लख की लानत होए जालमा, जे किसी को देना रब की राह तो उन्होंने बहुता सोना कर, वही अल्लाह की राह में हजरत जी। जैसे हम नहीं करते कोड़ा मान तो छोटा गोश्त ते अल्लाह के नाम से चने वाले चौल, कोड़ा मान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूले पाक के नाम से चने वाले चौल। डंडियां बड़ी मारते हैं हजरत। अल्लाह उन्होंने क्या कहा था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। तू चणिया वाले चौल दे के टरकांडे जरा मेरे इमाम हुसैन वे, अली असगर भी दे छड़े, अली अकबर भी दे छड़े। कोड़ा मान ते छोटा गोश्त ते अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से चने वाले चौल। चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है वो, बाकी जेडे को ताड़े मेरे वर्गे ने नहीं पता सोना दई वो रात जहाँ दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। तो वो कहते हैं जी मुझे आप साहब ने कहा कि सोना कीमा, मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा शिछड़ा कोई। मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया, मदरसे में ला के कीमा पेश किया, कीमा लेके मुझे कह लेंगे मलक साहब जाओ, कहते हैं मैं नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया, मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का करदे की। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले, अलामा साहब बैठे हैं, एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा, एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ। कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे, पतलियां गलियां नू पे इधर। कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया, अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जी फिर आना ही है तो ना लाओ, छुप के तो ना हो है।
कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सूई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दियां ने। को बच्चों के लिए असी भी जो हजरत जी गड्डी ते चढ़े हुए तो किहड़ा कुछ वेखने हजरत, किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है, सानू हजरत कित्थे गड्डी ते बैठे होंगे असी। वो भी कुछ जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था, बच्चे थे। अब वो पहुंच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं, वो भी भूखी है, उसके भूखे होने की वजह से दूध भी कोई नहीं, वो बच्चे मुंह में थन डाले हैं, दूध नहीं आ रहा, वो भी बिलक रहे हैं, उसकी आंखों में भी आंसू हैं जी। कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला। देखो कैसे अल्लाह के वली थे, खोल के तो सुट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है। वो जिन्होंने बात बताई, कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर, ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके, शापर प्लेट नुमा कर दी। कहते हैं उसके आगे रखा, पता नहीं कब की भूखी थी, टुट पई कीमे उत्ते, कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने, फिर देखा जथरू डिगन डे हैं। साबिर अली साबिर हैं, तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है, यही ख्याल होगा ना दिल में, तुझे पता ही नहीं चला कोई है। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया। कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुँह करके ना को बास कटी। मलक साहब कहते हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए। कलियां ना खाओ, ध्यान करो। मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान, जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना, तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पिया देख, तो पुत्रा ਉਹਦੇ 'ਚ 100 रुपया किसी माड़े ਦਾ चुप करके दे दे, बाकी फिर ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, बाकी ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ तेरी जेब 'ਚ 1000 वाधू ਪਿਆ ना तेरे खर्चे कट के, ਉਹਦੇ 100 रुपया किसी माड़े ਦਾ है ਉਹਨੂੰ। ये सारी पुत्र खराबियाँ इसलिए होने लगी हैं। असी कहने कलियां खाना सारा, ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। हजरत अली पाक बैठे हैं, को फ़कीर आया, सदा लगाई, आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाक़ें दिए बैठा हूँ, तुझे क्या दूँ। सामने घर दस्तक दे, तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा ही दिया। लिखा जी ऊँट ते रख के उन्होंने लैके जाना पिया। जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया, वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैनू इन्ना दे छड़िया, वो सामने जड़े बैठे उन्होंने कभी पूछे ही नहीं है। वो फिर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन पाक ने दरवाज़ा खोला। कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतना दे दिया, वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें। इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं। फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा है, ये अली उल मुर्तज़ा है, ये शेर खुदा हैं, और ये जो तू कह रहे हैं ना उनको दे, जो मैंने तुझे दिया मैंने उन्हीं के दिए में से दिया है, और मैं उनका बड़ा बेटा हसन हूँ हजरत जी। इसीलिए तो हजरत इकबाल ने उम्मत के आगे गिला किया था, भाई 2 ही हाल है ना उम्मत के पास, या अमीरी है तो या गरीबी है। वो कहता है अगर अमीरी है तो फिर अमीरी हजरत उस्मान गनी वाली जैसी होनी चाहिए, और अगर फ़कीरी है तो फिर फ़कीरी हजरत अली पाक जैसी होनी चाहिए। तो फिर इकबाल रो के कहते हैं ना हैदरी फ़क्र है, ना हैदरी फ़क्र है, ना दौलत उस्मानी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक की बारगाह में कोई साइल आया, मैं कैसे कहूँ मेरे नबी पाक के पास कुछ नहीं, अपने उस्मान की शान दिखानी थी। अगर ये सारा कुछ ना देखता, मैं आज आपको हज़रत उस्मान गनी की ये बात सुनाता, मैं कैसे कहूँ मेरे नबी पाक के पास कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। मैं नहीं कहूँगा मेरे नबी, सिर्फ हज़रत उस्मान गनी की शान दिखानी थी। कहा मेरे उस्मान के पास चला जा। वो जब हज़रत उस्मान के घर आए ना, आगे हज़रत उस्मान गनी अपनी ज़ौजा की तरबियत कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, रात को तूने दिए में बत्ती मोटी क्यों बना के रखी, ज़्यादा तेल लगा है, आज बत्ती बरीक बनाई ताकि तेल कट लगे। वो बंदा खड़ा था, उन्होंने कहा ले भाई
جو بندہ اس بات پہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل بوتل ہو, کتنا تیل بوتل لگ گیا ہوگا, اور چالو دلا واپس چلیے تینوں نے کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا ہوں, وہ ہیں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا, آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے, یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتل لگے, آج بریک بنائی تیل کاٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل چلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں, حضرت اندر کی شیت ہے کی. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا ہے. اس لیے کہا ہاتھ گھٹ, اونا کا خرچ, اونا کا لاج دا جواب دے لیں, اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ. اور اسی الٹا, اسی کی کرنے ہاں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ دی اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے یا 4000 ہی نکلنا ہے, بہت مشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے بلا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون, سیدھی بات ہے. بھائی کا اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو؟ ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کو پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا ہے؟ وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, محفل سجی ہے میرے امام پاک کی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے, میرا بیٹا سردار ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. محفل سے اب تو حضرت آداب محفل کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, بس سارے کہتے ہیں یہ اگے ہی بیٹھنا ہے. اللہ آداب محفل یہ ہے آگے بڑوں, بزرگوں, علماء, صلحاء کو جگہ دی جائے, باقی پیچھے پھر پیچھے پھر. اب ظاہر امام صاحب کی محفل تھی, اگے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تابعین کا دور مبارک. ظاہر ہے جتنے بیٹھے تھے امام صاحب کی محفل میں تابعین تھے نا, تابعین تو پکے تھے سارے, ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول بھی بیٹھے ہوں. حضرت امام صاحب نے تربیت کس طرح کی, آپ نے سب کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا, اگر میں کوئی تم سے سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں, حکم کریں کیا سوال ہے؟ آپ نے دیکھو تربیت کیا. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, پھر بیج بوتا ہے, پھر اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے, خدمت کرتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھا بھی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں, پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ظاہر ہے بڑا آسان جواب ہے, سب کو آتا ہے. میں ادھر بچوں سے پوچھوں وہ بھی جواب دیں گے, ظاہر ہے پک گئی ہے تو بڑھ لینی ہے. سب نے یہی جواب دیا. عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے, پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے. پھر امام صاحب نے سفید داڑھی والوں کی تربیت کس طرح کی. آپ نے فرمایا بھی چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو, تسی پکی فصل ہو, کسی ویلے بھی عیسائیاں نے وڈ لینا جے, تسی پکی فصل کسی ویلے بھی عیسائیاں نے وڈ لینا. ساڈی واڈی دا ٹائم آیا, ساڈیاں مستیاں نہیں مکن ڈیاں. ساڈی واڈی دا جنہیں چٹیاں والے بیٹھے واڈی دا ٹائم آیا, ساڈیاں مستیاں نہیں مکن ڈیاں. میں حضرت جتنے
سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا حضرت جی پہلی گل نرم ہو جاؤ. ساڈے بابے کوڑے بڑے نرم، اللہ نو نہیں جے کوڑا بندہ پسند. نرم ہو اللہ واسطے، نرم ہو اللہ واسطے، غصہ پیو اللہ واسطے، اللہ دی مخلوق نو ریلیف دو. نرم ساڈی واڈی دا ٹائم ہے اور پورا دھیان ذات وال کرو. حضرت وہ حضرت جی بڑے رنگ ویکھ بیٹھے سارے، پتر ویکھے، تیاں ویکھیاں، کڑم ویکھے، سارے رنگ ویکھے، دوترے ویکھے، پوترے. ہن کی جے بھائی جی، ہن ایتھے آؤ تو کوئی مالک نو مناؤ، کوئی راضی کرو ذات نو. ہن کی کڈنا جے باہر حضرت واڈی دا ویلا ہے. دیکھو نا میاں صاحب کتنا درد لکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے. اور حضرت کتنے تقوی والے لوگ تھے. تینوں میں نہیں آکھیا، تجھے مجھے نہیں کیا کہہ رہے ہیں، خود کو کہہ رہے ہیں. کتنا تقوی تھا ان لوگوں میں، کتنا وہ خود کو کس کے رکھتے تھے، کتنا وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. حضرت تجھے مجھے نہیں کہا کوئی بھی، اپنے آپ کیا. کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. بھائی جی وہ چٹی داڑھی والے ہو، ساڈی واڈی دا ویلا آ گیا. ہن چھڈ دیو حضرت، ہن مالک مناؤ حضرت، ہن ذات نو راضی کرو. اپنیاں غلطیاں اپنیاں کوتاہیاں تے معافی منگی. حضرت بڑے کھیڈ ویکھ لے، حضرت کڑم ویکھ لے، تیاں ویا لیاں، پتر ویا لے. ہن مالک، یہی بھائی کربلا والوں کا پیغام ہے میاں، یہی کربلا والوں کا پیغام ہے. جو اصل کربلا ہے پتر وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی. امت نے کربلا سے صرف دو ہی چیزیں لی، ایک سبیل تے دوجا لنگر. میں دکھ سے کہنے لگا حضرت صاحب باقی تو کربلا کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں. فکر حسین پیچھے چھوڑ آئے، انداز حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، سجدہ حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، تلاوت حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، انداز حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، فقر حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے. حضرت امت میں کسی کو لگتا ہے غصہ تو لگے بھائی، اسی اپنی کبراں کیوں بھاری کریے. میلاد شریف کا ماں آئے گا، اتھو بھی صرف اسی ایک ہی شاید بریک کر گئے دے ہیں. کتھے؟ لیما دیاں بکریاں تے. امت کوئی نہیں گئی حلیمہ کی بکریوں سے آگے. 2023 چل رہا ہے، کافر پوری تیاری میں ہے حضرت جی. لیکن ایتھے امت کا کیا حال ہے؟ امت 2023 میں بیٹھ کے آج بھی اپنی محفلوں میں یہی کہہ رہی ہے، تیریاں بکریاں نو باواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے. اور نہیں، فلسطین تیرے ابے نے آزاد کرانا. وہ کہہ رہی تو چھوڑ بکریوں کو، جو تیرا کام ہے وہ کر. ہاں اور یاد رکھو حضرت جی، قربان جاؤں اللہ، شعر تو صحابہ کو یہ پڑھنے چاہیے تھے اس جس دور مبارک میں تھے، لیکن صحابہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ. چلو پھر کبھی میرے نہیں وہ ذہن میں شعر، بڑا کمال شعر تھا جی. ہاں یاد آ گیا، وہ یہ پڑھے اور اسی یہ پڑھ رہے ہیں. اللہ وہ دور تھا جی، ان کو پڑھنے چاہیے تھے یہ والے اشعار. لیکن بس جی میں گل ختم کروں. مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ڈبل امتحان، میں تو ہوں بھیجے ہاں، تھی پہلے بھیجے تو سارے حضرت، اس کے لیے معذرت ہے. نہیں جو غلط ہے اس کو ماننا چاہیے. گرمی میں اتنا انتظار کرانا بہت فضول حرکت ہے. جو غلط ہے جی ماننا چاہیے. وہ لکھا جی جب یہ غزوہ خیبر ہوئی نا تو وہ کھدائی ہو رہی تھی. صحابہ بھوکے بھی ہیں، صحابہ پیاسے بھی ہیں، لیکن وہ کھدائی کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، خوش ہو کے نا نبی علیہ السلام نے دعا کی صحابہ کے لیے، یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے. اب محبت ہوتی بڑی حساس. نبی علیہ السلام نے دعا دی خوش ہو کے. صحابہ نے سمجھا لگتا ہے کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اسی لیے تمہاری بخشش کی دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا، انہوں نے کی سمجھا شاید کام ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے اب سارے صحابہ مل کے نا شعر کیا پڑھتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا. نبی علیہ السلام کو سنا رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ غلطی ہو گئی ہے، کام ٹھیک نہیں ہوا، تاں اللہ دے رسول ساری بخشش دی دعا کر رہے ہیں. شعر کیا پڑھتے ہیں سارے مل کے، نحن الذین بایعوا محمدا
ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد علیہ السلام کے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کی، ما بقینا علی الاسلامی ابدا، جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کہتے کیے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ مینوں نال رکھ لے۔ وہ حلیمہ فرما رہی ہیں کشمیر ذات کرا میریاں بکریاں رہن دے، تو جا کے کو فلسطین ال دھیان کر میریاں بکریاں رہن دے، کو اپنے پاکستان دے حالات ٹھیک کر میریاں بکریاں رہن دے، کو پتر کرنے والی بات کرو۔ اگر ربیع الاول آیا بکریوں سے آگے نہیں گئے، اگر 10 محرم آئی اللہ مجھے معاف کرے میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر امام پاک کی سبیل یا امام پاک کے لنگر کے لیے میرے دل میں اتنا میل ہے اللہ مجھے اسی وقت مار دے۔ میں کو بے ادبی نہیں کر رہا امام پاک کے لنگر کی، لیکن میں فکر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ بھائی کربلا میں صرف سبیل اور لنگر ہی نہیں تھا، کربلا میں اور بھی بڑا کچھ تھا۔ امت نے صرف کربلا سے سبیل ہی لی، امت نے صرف کربلا سے لنگر ہی لیا۔ سجدہ حسین کدھر گیا؟ وہ نیزے پہ تلاوت حسین کدھر گئی ہیں؟ وہ رب کی رضا پہ راضی رہنا کدھر گیا؟ اور میں حضرت جی دکھ سے کہہ کے یہ بات ختم کرنی، کیونکہ نہ ہم نے ربیع الاول سے کچھ لیا بکریوں پہ بریک، نہ ہم نے 10 محرم سے کچھ لیا سبیل اور لنگر پہ بریک۔ پھر پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا تیرے اور میرے معاشرے کا اتنا برا حال ہے۔ گرمی چل رہی ہے جی، لوگوں نے راستوں پہ جگہ جگہ نا پانی کا بندوبست کر رکھا ہے، حمام لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی گرمی بڑی ہے، راہگیر گزریں گے مسافر پانی میں، لیکن دیکھ تیرا اور میرا حال اتنا خراب ہے۔ اس پہ جو گلاس رکھا ہوا ہے 2 قسم کے گلاس ہی ہوتے ہیں، یہاں پلاسٹک کا اور یہاں سٹیل کا۔ اگر پلاسٹک کا میں نے دکاندار سے پوچھا تھا، کہندا جی 15 روپے کا، اور اگر سٹیل کا ہو تو کہہ رہا تھا جی 35 روپے کا۔ لیکن یہ حال ہے تیرے میرے ملک کا کہ وہ گلاس جو راستے میں لوگوں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو بھی سنگلی لگائی ہوئی ہے۔ وہ یار ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ ہے ہمارا معیار کہ ہم وہ گلاس جو لوگوں کے پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے جس کی قیمت صرف 15 روپے ہے، ہم اس کو بھی چوری کر لیتے ہیں۔ وجہ کیوں؟ کربلا بتائی نہیں گئی ہے، صرف سبیل تے لنگر۔ اسی لیے تو 10 محرم کو سبیل اور لنگر کے علاوہ تھا کیا؟ کو مسجد کے امام صاحب کون ہیں؟ کو نمازی تو نہیں ہے ودے اس دن؟ آج کل کنے کے زیادہ ہوئے ہونے جنہیں سڑکاں دے ہیں، مسجد تو نہیں سنا ہے۔ فجر میں کتنے تھے؟ میں نے کہا نا کربلا سے لیے کچھ نہیں، لنگر لیا سبیل لی بس۔ اللہ حضرت جی 10 محرم کی صبح میرے امام پاک نے میدان کربلا میں نماز فجر اذان اقامت اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس لیے پتر میں دکھ سے کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ حسین صرف ایتھے نے ایتھے جس دن پتر اس قوم دے ایتھے حسین پاک آ گئے نا، پھر گلاساں سنگلیاں نہیں لگنی ہیں۔ میں صحیح کہہ، میں حضرت صاحب بالکل ٹھیک۔ ابھی حسین پاک ادھر، ابھی علی پاک ادھر، ابھی علی پاک۔ میں بڑا حساس بندہ ہوں، میں کل 2-3 دن کا سفر، چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ پہ بڑا اثر کرتی ہیں۔ اللہ میں اکثر حضرت کی گاڑی پہ نا کوشش کرتا ہوں آنکھیں بند رکھوں، کوئی فلیکس و شکست پہ نظر نہ پڑے، میرے اندر سے بات نہیں جاتی۔ لیکن اس دن پھر فلیکس میں نے دیکھ لی، میں حضرت وہ چکوال گیا ہوا تھا، فلیکس کیا لگی جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ وہ دکھ آتا ہے، وہ یار جنہاں کل قرآن ہوئے انہاں کل پڑھن جان دیتے ہیں۔ نہیں ویسے سچ بتاؤ، قرآن ہمارے پاس ہے نا، بخاری ہمارے پاس ہے نا، مسلم ہمارے پاس ہے نا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جو ان کی انجیل ہے تحریف شدہ ہے، ہمارا ایک ہی قرآن، اور ہر ایک کا اس بات پہ اتفاق ہے، الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن پاک ٹھیک ہے۔ حضرت علی ہمارے پاس، حسین ہمارے پاس، 5 تن پاک ہمارے پاس، 4 یار ہمارے پاس، 10 مبشرہ ہمارے پاس، 313 ہمارے پاس، بیت الرضوان والے ہمارے پاس، فتح مکہ والے ہمارے پاس، حجۃ الوداع والے ہمارے پاس، امام زین العابدین ہمارے پاس، امام جعفر صادق ہمارے پاس، امام محمد باقر ہمارے پاس، جنید بغدادی ہمارے پاس ہیں جی، جناب باجزید ہمارے پاس، غوث اعظم ہمارے پاس۔ پھر انہوں نے پڑھنا آنا چاہیے ہی کہ سانو جانا چاہیے، لیکن ہم نہیں جا رہے، وہ نہیں آ رہے، ہم
وجہ بھلا کیوں؟ یہ جننے میں نال لے نے سارے ایتھے ہی نے بس ایتھے جس دن نظر جی میں بس یہ کہہ کے نوجوانوں سے جس دن پتر علی پاک ایتھے آ گئے جس دن قرآن پاک ایتھے آ گیا پھر پتر تو کینیڈا نہیں جائیں گا پھر کینیڈا والے آ کے کہنے گے تیرے کول علی نے کچھ مینوں بھی پڑھا تیرے کول علی نے کچھ مینوں بھی پڑھا لیکن پتر علی نہ تیرے کول نہ میرے کول علی پاک صرف نہیں پتر اتھے لے آؤ ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے